اے نبی اس شخص سے، اے داعی قرآن اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، تولا عن ذکرنا۔ اب یہ کیا چاہتا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ اس کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کی حقیقت ہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، اور ایک بات آپ سے میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے زندگی کی حقیقت کو نہیں جانا تو پھر آپ یقیناً نقصان کا شکار ہوں گے، جیسے کہ سورہ عصر میں ہے کہ ان والعصر ان الانسان لفی خسر، نقصان میں رہیں گے آپ۔ ظاہر ہے، دیکھیں یہ بات بڑی عام سی ہے، اس میں کوئی خاص ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک مشین ہے مثال کے طور پہ، یا چلیں فرض کر لیں ایک مریض ہے، مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، ایک مریض ہے اور وہ آکسیجن اس کی ضرورت ہے۔ اسپتالوں میں عام طور پہ آکسیجن سلنڈر ہوتے ہیں اور وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ میرے اپنے علم میں ہمارے آس پاس قرب و جوار میں ایک شخص ہے، بیمار ہے، تو سلنڈر اس کے ساتھ رہتا ہے، زندگی ہے، زندگی سلنڈر ہے آکسیجن کا، اور بہرحال وہ بازار سے خریدتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن مثال کے طور پہ ایک آکسیجن کا مشین ہے اور چھوٹا سا ہے، وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہاں تو سلنڈر ہوتے ہیں، لیکن میں مثال کے لیے تاکہ آپ، ایک چھوٹا سا سلنڈر ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس کو آپ لگا لیں تو آپ کے لیے پھر زندگی ہے۔ اب وہ مشین مریض ہے اور مشین اس کے پاس ہے، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا اسے، بہت کارآمد ہے، آکسیجن ہے اور مفت ہے مثال کے طور پہ، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو زندگی تو اس کی ختم ہو جائے گی۔ میں ایک مثال بنا رہا ہوں، اسی طرح یہ زندگی ہے، اس کو اگر آپ نہ سمجھے، اس کی حقیقت کو نہ سمجھا آپ نے، تو زندگی تو آپ ہار دیں گے، ضائع ہو جائے گی، نقصان میں جائیں گے۔ یہ مطلب میں نے آپ کو ایک مختصر، یعنی یہ ہمارے پاس جو جسم ہے، جو زندگی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے اور ایک فائدہ ہے اس کا۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ کامیابی کے لیے دیا ہے کہ آپ اپنی معراج کو، اس زندگی کو ایسے گزاریں کہ آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں۔ لیکن چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں زندگی کیسے گزاریں، کس لیے گزاریں، گزشتہ جو ہماری نشست یہ تھا کہ زندگی کیا اور کیوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا۔ ہم دھوکے میں پڑ گئے دنیا کے، اور دنیا کے پیچھے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے، مقصد بنا لیا ہے۔ اب دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے کہ یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں۔ انجوائے کرو، خوش رہو، انجوائے کرو، مزے کرو، یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں۔ تو زندگی کو ہم نے غلط سمجھا ہے۔ یہ انجوائمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے، یہ مزوں کے لیے نہیں دی ہے، یہ تو امتحان ہے۔ ہر لمحہ امتحان ہے، ہر ساعت امتحان ہے۔ امتحان، دیکھیں امتحان، مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، میڈیکل کا فائنل ایئر ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں 2 بچے ایسے ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرچہ حل ہی نہیں کر رہے۔ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے کتنے نمبر لے لیں گے وہ؟ 0، پرچہ حل ہی نہیں کر رہے وہ، یا اگر لکھ رہے ہیں تو غلط لکھ رہے ہیں۔ تو یہ زندگی تو امتحان ہے۔ آپ کا جو بھی عمل ہے، جو خیال ہے، جو بھی عمل ہے، وہ آپ اس پرچے میں کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار ہے، قیامت کے دن میں وہ کھلی کتاب کی طرح اس کو اس کے سامنے لے آؤں گا، اس کے ہاتھ میں دے دوں، اقرأ کتابک، پھر اس سے کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لو۔ تو جو ہم اس وقت جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ آپ تو بنیادی ٹھوکر کھا لی ہے آپ نے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں، بہت بڑی ٹھوکر ہے۔ آج امت مسلمہ گمراہ ہے اور بھٹک گئی ہے، اس نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے بارے میں آیات قرآن میں ہے، اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یا داعی قرآن سے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے، اے داعی قرآن اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، تولا عن ذکرنا، اب یہ کیا چاہتا ہے، لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ اس کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں پوری یہ 2 ارب لوگ جو ہیں یہ سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اور دیکھیں طرفہ تماشا انتہا ہے کہ ہم نے یہ بھٹکنے کو کامیابی قرار دے دیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ہم اسے کامیابی قرار دے دیں۔ میں نے اتنے کما لیے، میں نے اتنے بنگلے بنا لیے، میں نے اتنے پیسے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ ہے، میرے اتنے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر ہے، ایک گائناکالوجسٹ ہے، ایک یہ ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کو دیکھ لینا آپ۔ تو بہرحال زندگی کی حقیقت ہم غلط سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ غلطی کا شکار ہو گئے زندگی کو سمجھنے میں، آپ نے زندگی ضائع کر دی۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایک چیز کے استعمال کو نہ جانیں، اس کا مقصد نہ جانیں، تو اس سے آپ کام بھی نہیں لے سکتے۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں دی ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، بس مزے کا خوب گزر رہی ہے اور پیسے آ رہے ہیں اور پیسے بن رہے ہیں اور کھاؤ پیو عیش کرو اور مزے میں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، زندگی کو سمجھیں، ضائع نہ کریں زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اور دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس میں تم امتحان دو، مشکل وقت ہو یا آسانی ہو، دونوں صورتوں میں تم نے مجھے بھلانا نہیں ہے، تم نے میری یاد میں زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر تم میری یاد سے غافل ہو گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ قرآن میں ہے ایک آیت کہ اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ جو کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی ملاقات کی بھرپور تیاری کی ہے، قیامت کے دن ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے، اور وہ اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ مقصود مل گیا، ملاقات ہو گئی، دیدار ہو گیا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے جو ہیں پژمردہ ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، پریشان حال، بدحال ہوں گے۔ دوزخ کو تو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ابھی گئے نہیں ہیں۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور ان کو یقین آ جائے گا کہ اب تو کمر توڑ عذاب مجھ پہ آنے والا ہے۔ تو دیکھیں زندگی کو ضائع نہ کریں، اور دنیا کے لیے زندگی داؤ پہ نہ، آخرت کے بدلے دنیا کی
یعنی دنیا کے عوض آخرت کی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں، کیونکہ ان قریب ہم سب مرنے والے ہیں، قبر میں جانے والے ہیں۔ جس کی موت آ گئی اس کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، اور پھر وہ یعنی آخرت قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور ایک شعر بھی ہے نا، شاعر نے کہا ہے، اچھا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یعنی غافل موت کو زندگی کا اختتام سمجھتا ہے، موت پہ ہم غمگین ہو جاتے ہیں، جبکہ مومن کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا یوم آخرت پر اس کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ تو زندگی کو ضائع نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم